ہم جاہل تھے، ہم قاتل تھے، ہم بالکل حیوان تھے، ہماری زندگی جانوروں سے بدتر تھی، لیکن اسلام نے، نبی کی تعلیمات نے، نبی کے اسوے نے، نبی کی سنت نے ہمیں ایسا بنا دیا کہ قیصر و کسریٰ آج ہمارے پاؤں کے نیچے ہیں اور ان کے تخت اور تاج ہماری ٹھوکروں میں ہیں۔ اسلام نے ہمیں عزت دی ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین وہدانا بالکتاب المبین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین محمد بن عبد اللہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا، صدق الله العلي العظيم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم، من تشبه بقوم فهو منهم، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ بزرگان محترم، عزیز دوستوں اور ساتھیوں، ہم آئے دن دیکھتے ہیں دنیا میں کبھی کوئی دن خوشی کے طور پر منایا جاتا ہے، کبھی کوئی دن غم کے طور پر منایا جاتا ہے۔ بے شمار دن اور ڈے متعین کر دیے گئے کہ فلاں دن فلاں چیز کے طور پر منایا جائے گا۔ اسلام میں ہر چیز کا ایک بیس ہوتا ہے، ایک بنیاد ہوتی ہے، اور اس بیس اور بنیاد کا تعلق اللہ اور اس کے نبی سے ہوا کرتا ہے۔ جو چیز اللہ اور اس کے نبی سے تعلق نہ رکھتی ہو، اسلام میں اس کی گنجائش اگر ہے تو اس کے لیے شرائط ہیں، ورنہ پھر اس کی گنجائش نہیں ہے۔ جب سال ختم ہوتا ہے، 31 دسمبر کی رات آتی ہے، تو لوگ نیو ایئر کے نام سے ایک جشن مناتے ہیں۔ ہر آدمی بلکہ بچہ بچہ اس سے آج واقف ہے اور اس میں ملوث بھی ہے۔ شریعت اسلامیہ میں اس کی کیا گنجائش ہے اور نیو ایئر منانا جائز ہے یا نہیں، چند باتیں انشاءاللہ تعالی آپ کے سامنے رکھوں گا۔ امید ہے اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائیں گے۔ سب سے پہلے سمجھنے کی بات یہ ہے کہ نیو ایئر کی حقیقت کیا ہے۔ سال نو کا جو جشن منایا جاتا ہے، اس کی تاریخ، اس کی اہمیت کیا ہے؟ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ پہلے سے چلا رہا ہے اور اس کے منانے میں کوئی قباحت نہیں۔ وہ چیزیں جس کا تعلق دین سے نہیں اور دین میں کوئی نقصان بھی اس کے کرنے سے نہ ہو تو وہ جائز ہے، اس کا کرنا نہ ثواب رکھتا ہے نہ گناہ کی بات ہے۔ لیکن جس چیز سے دین میں خلل پڑتا ہو، دین میں نقصان ہوتا ہو، اس کا کرنا ناجائز ہے۔ نیو ایئر کی جو تاریخ ہے وہ بہت پرانی ہے۔ آپ نے اگر کتابیں پڑھی ہیں تو پرانی کتابوں میں شہر بابل کا تذکرہ ضرور ملے گا۔ ہزاروں سال پرانی تاریخ ہے شہر بابل کی۔ 4000 سال پہلے نیو ایئر کا جو جشن ہے یہ شہر بابل سے شروع کیا گیا، لیکن جب اسلام آیا اور اسلام کی کرنیں دور تک پھیل گئی تو سب لوگ اسے بھول گئے۔ کہیں کہیں تھا لیکن اس زور و شور سے نہیں تھا جیسے آج ہے۔ اب سے 100 سال پہلے برٹش رائل نیوی کے کچھ نوجوانوں نے یہ بات طے کی کہ ہم سمندر میں وقت گزارتے ہیں اور سمندر میں کوئی تفریح کا کام ہوتا نہیں ہے، تو نئے سال کو خوش آمدید کہتے ہیں، ویلکم کرتے ہیں۔
وہاں وقت نہیں پاس ہوتا. نیوی میں جو لوگ رہتے ہیں وہ بڑے مشکل ترین دن ہوتے ہیں، بڑی بوریت کے دن ہوا کرتے ہیں. تو ان نوجوانوں نے کہا کہ ٹائم پاس کے لیے اور ایک خوشی کا بہانہ تلاش کرنے کے لیے ہم نئے سال کو ویلکم کریں گے. اور انہوں نے مل کر نئے سال کی آمد پر ایک دوسرے کو مبارکباد دی اور کہا کہ ہم ویلکم کر رہے ہیں، خوش آمدید کہہ رہے ہیں. لیکن یہ رائل نیوی سے نکل کر برٹش کی دوسری نیوی جو تھی ان میں بھی منتقل ہو گئی. اگلے سال، پھر تیسرے سال، پھر چوتھے سال، پھر برٹش سے نکل کر یہ یورپ میں پھیل گئی. اور پھر آج آپ دیکھ رہے ہیں ہر گھر میں، ہر محلے میں نیو ایئر منایا جاتا ہے. اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں. یہاں تک تو ٹھیک تھا، لیکن بعض لوگ کہتے ہیں جو اچھی طرح نگاہ رکھنے والے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ نیو ایئر کا جو جشن ہے یہ کرسمس کے جشن کا اختتام ہے. یعنی 25 دسمبر سے جو کرسمس شروع کیا جاتا ہے وہ ختم ہوتا ہے نئے سال کی آمد پر. اور کرسمس منانا اسلام میں جائز نہیں، اس لیے کہ وہ کہتے ہیں مبارک ہو اللہ کے یہاں نعوذ باللہ بیٹا پیدا ہوا ہے. تو ظاہر سی بات ہے اللہ کے ساتھ شرک کرنا، اللہ کی اولاد گرداننا، یہ تو اسلام میں بالکل جائز نہیں. جو توحید کی بنیاد ہے وہ ہل جاتی ہے، یہ تو قطعاً حرام ہے. اگر اس سے وابستہ نیو ایئر کو دیکھا جائے تو بالکل اسلام میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے. نبی کریم علیہ السلام نے صاف طور پر ارشاد فرما دیا، آدمی کا اسلام اس کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ وہ فضول چیزوں سے بچے، یعنی بیکار کے کاموں سے بچے. اگرچہ وہ جائز ہے نہیں ہے اس میں نہ جائے، ہم سمجھ لیتے ہیں کہ بھئی مان لیتے ہیں اس کا کوئی گناہ نہیں، تب بھی یہ فضول کام ہے، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. لیکن اگر کرسمس سے اس کا تعلق ہے تو پھر قطعاً حرام ہے. مسئلہ یہ ہے آج ہم جو بھی عمل کر رہے ہیں اس کے بیک گراؤنڈ کو نہیں دیکھتے. بیک گراؤنڈ کو دیکھنا بہت ضروری ہے. ہمارا یہ معاملہ ہے کہ ہم تحقیق کیے بغیر کسی واقعے کے بیک گراؤنڈ میں جائے بغیر اس کو اختیار کر لیتے ہیں اور چل پڑتے ہیں. یہی معاملہ نیو ایئر کا ہے. ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کے پیچھے کیا معاملہ ہے، اسلام کیا کہتا ہے، دشمنان اسلام کا کیا رویہ اس کے پیچھے رہا. لیکن ہم تحقیق کرنا نہیں چاہتے، بس جیسے دوسرے چل رہے ہیں ایسے ہم پیچھے پیچھے چلنے لگتے ہیں. نئے سال کی مبارکباد دینے کے متعلق دارالعلوم دیوبند کے ایک فتوے کا مفہوم یہ ہے کہ اگر اسلامی سال کی کوئی مبارکباد دے تو اس کو ریپلائی کر سکتے ہیں، لیکن دعائیہ جملوں کے ساتھ. مبارکباد دینا جائز نہیں ہے، لیکن کوئی مبارکباد دے دے تو پھر اس کو ریپلائی دے سکتے ہیں، لیکن دعائیہ جملے، اللہ تمہارے سال میں برکت پیدا فرمائے، اللہ تمہارے لیے آئندہ بہتر معاملہ فرمائے، اس طرح کے جملے، اس طرح کے دعائیہ کلمات کہہ سکتے ہیں. امام احمد رحمت اللہ علیہ سے کسی نے سوال کیا کہ اسلامی سال کی آمد پر اگر کوئی مبارکباد دے تو آپ کیا فرماتے ہیں؟ تو حضرت نے فرمایا اگر کوئی مبارکباد دے دے، یہ بات کر رہا ہوں اسلامی سال کی، غیر اسلامی سال کی نہیں، اسلامی سال کی اگر کوئی مبارکباد دے دے تو میں اس کو جواباً دعائیہ کلمات کہوں گا، اس لیے کہ سلام کا جواب دینا تو واجب ہے لیکن کسی چیز کی مبارکباد دینا سنت بھی نہیں ہے. اللہ. امام احمد رحمت اللہ علیہ نے کتنی صاف بات ارشاد فرما دی. اس سے معلوم یہ ہوا اگر غیر مسلم ہمیں مبارکباد دیں تو دعائیہ کلمات ہم ریپلائی کر سکتے ہیں، لیکن پہل نہیں کر سکتے، خود بڑھ کر مبارکباد نہیں دے سکتے. یہ مسئلہ ہے. ہمیں سنت کا خیال کرنا ہے اور نبی کریم علیہ السلام کے طریقے کو اپنانا ہے.
صحابہ کے راستے کو اختیار کرنا ہے۔ نیو ایئر کی مبارکباد، جشن، یہ سب جو ہے عیسائیوں کا شروع کیا ہوا ہے، یہ اسلام میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ صحابہ کا معمول کیا تھا؟ آج کل آپ نے دیکھا ہوگا واٹس ایپ پر اور دوسرے فیس بک وغیرہ پر ایک امیج یا ایک میسج چلتا ہے کہ یہ دعا ہے اور یہ سنت ہے۔ مطلب یہ ہے کہ سنت دعا بتائی جا رہی ہے کہ اسلام میں نئے سال کی ایک سنت دعا ہے، حالانکہ نبی کریم علیہ السلام سے یہ حدیث ثابت نہیں ہے، بلکہ جو دعا بتائی جا رہی ہے صحابہ کے متعلق روایت آئی ہے ترمذی شریف میں اور دیگر کتب حدیث میں کہ صحابہ کا یہ معمول تھا، نئے مہینہ شروع ہونے پر، یعنی جب چاند نظر آتا تب نیا مہینہ شروع ہونے پر یا اسلامی سال جب شروع ہوتا تو وہ اللہ سے سلامتی کی دعا مانگا کرتے تھے۔ صحابہ کا یہ عمل تھا کہ وہ دعا مانگا کرتے کہ امن اور سلامتی کے لیے دعا مانگتے کہ اے اللہ اس سال کو، اس مہینے کو ہمارے اوپر سلامتی کے ساتھ لے کر آ، اسلام کے ساتھ لے کر آ، امن کے ساتھ لے کر آ، ایمان کے ساتھ لے کر آ۔ لیکن معاملہ یہ ہے ہم اس دعا کو، دعائیہ جملے کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب کرتے ہیں، آپ سے کوئی ایسی دعا منقول نہیں ہے۔ لیکن یہ بھی اسلامی سال اور اسلامی مہینے کے لیے تھی، صرف نئے سال کی آمد پر نہیں۔ تو دعا تو کر سکتے ہیں، اس لیے کہ نبی کریم علیہ السلام کی ایک حدیث ہے، آپ نے ارشاد فرمایا جو شخص نیا چاند دیکھے، نیا چاند سے مراد سال کا نہیں مہینے کا چاند، جب وہ چاند دیکھے تو دعا کرے اور مجھ پر درود بھیجے۔ تو گنجائش ہے، لیکن غیروں کی نقل اختیار کرنا اسلام میں بالکل جائز نہیں ہے، اس لیے کہ آج فتنوں کا دور ہے۔ جیسے جیسے وقت گزر رہا ہے نئے نئے فتنے آ رہے ہیں اور ان فتنوں سے بچنا مشکل ہو رہا ہے۔ زمانہ جیسے آگے بڑھ رہا ہے فتنے اتنے ہی زیادہ پروان چڑھ رہے ہیں۔ ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے پاس ایک نوجوان لڑکی آئی، پردے میں آئی اور سامنے آ کر اس نے نقاب الٹ دیا۔ حضرت نے منہ پھیر لیا، اس نے کہا کہ آپ نے ایک جھلک مجھے دیکھا، میں نہایت خوبصورت ہوں، میری خواہش ہے کہ آپ میری ساتھ ایک رات گزار لیں۔ حضرت نے کہا الامان الحفیظ، میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں، یہ تو سراسر گناہ کی بات تھی۔ حالانکہ حضرت بھی نوجوان تھے، 25-30 سال عمر تھی۔ یہ بات ختم ہو گئی، وہ لڑکی مایوس ہو کر وہاں سے چلی گئی۔ جب حضرت کی عمر 70-75 سال ہوئی، جوانی کے دن ختم ہو گئے، بڑھاپا آ گیا، کمر جھک گئی، تو دل میں خیال آیا کہ اگر میں اس کی خواہش پوری کر دیتا اور بعد میں توبہ کر لیتا تو کیا حرج تھا؟ صرف اتنا سا خیال آیا اور یہ خیال بار بار آتا رہا، سارا دن گزر گیا اور حضرت نے سوچا اس کا دل بھی رہ جاتا، اس کی خواہش بھی پوری ہو جاتی اور پھر اللہ سے توبہ استغفار کر کے گناہ بھی معاف ہو جاتا، مسئلہ کیا تھا، بات ختم ہو جاتی۔ لیکن جب یہ بار بار خیال آتا رہا تو پھر دل میں خوف پیدا ہو گیا کہ شیطان نے میرے اوپر قبضہ کر لیا ہے، اور پھر استغفار کرتے رہے، توبہ کرتے رہے اور کہنے لگے اے اللہ، جوانی میں جب امنگیں تھی دل کے اندر اس وقت تو تقوی اختیار کیا، اب جب جوانی رخصت ہو گئی تو اب ایسا وقت آیا ہے کہ اس طرف دل مائل ہو رہا ہے، یہ کیا معاملہ ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں مجھ سے ہدایت چھین لی گئی ہو؟ وہ پریشان اسی عالم میں سو گئے۔ رات میں خواب دیکھا، نبی کریم علیہ السلام تشریف لائے اور پوچھا کہ کیوں پریشان ہو؟ کہا اے اللہ کے نبی، جب جوانی کا زمانہ تھا تو میں نے تقوی اختیار کیا، اللہ کا ڈر میرے دل میں تھا، اور آج جب بڑھاپا آیا ہے اور کمزوری آ گئی ہے، جوانی رخصت ہو گئی ہے تو گناہ کی طرف دل راغب ہو رہا ہے۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اس میں تمہارا کوئی قصور نہیں ہے، اس لیے کہ جب تم جوان تھے وہ زمانہ میرے زمانے کے قریب تھا، اور اب جب تم بوڑھے ہوئے ہو تو یہ زمانہ میرے زمانے سے دور ہو گیا ہے، تو اس لیے اس زمانے کا اثر پڑ رہا ہے۔ فوراً دل سے وہ خواہش اور وہ سوچ نکل گئی، صبح بیدار ہوئے تو دل صاف تھا۔
معلوم یہ ہوا زمانہ جیسے جیسے آگے بڑھ رہا ہے اس میں فتنے پیدا ہو رہے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ جب آگے فتنے آ رہے ہیں اور یہ ثابت ہو رہا ہے نبی کی تعلیمات سے بھی، نبی کے فرمودات سے بھی، نبی کی احادیث سے بھی، تو جو خیر القرون کا زمانہ تھا وہ تو ختم ہو گیا، اب آگے فتنوں کا دور ہے، تو ہم نیو ایئر کا جو جشن مناتے ہیں وہ کس خوشی میں ہے؟ کیا اس خوشی میں کہ آگے کا وقت ہمارا اچھا گزرے گا؟ بالکل نہیں، کچھ امید نہیں کہ آگے کا وقت کیسا گزرے، بلکہ تاریخ اٹھا کر دیکھیں، جو سال گزر چکا ہوتا ہے اگلے سال جو وقت آتا ہے وہ اس سے بدتر ہوتا ہے، دینی اعتبار سے بھی، سماجی اعتبار سے بھی، اخلاقی اعتبار سے بھی، تجارتی اعتبار سے بھی، دنیا کے اعتبار سے بھی، ہر لحاظ سے بدتر ہوتا جا رہا ہے۔ تو ہم نیو ایئر کس خوشی میں منائیں؟ اگر سال کے جانے پر خوشی ہے کہ بھئی سال چلا گیا بڑی آفتوں کا تھا، تو کیا گارنٹی ہے کہ آئندہ آنے والا سال بھی خوشحال گزرے گا اور جو سال گیا ہے اس سے بہتر ہوگا؟ کوئی گارنٹی نہیں۔ تو کیسے ہم خوشی منا سکتے ہیں؟ بلکہ عقل والے تو افسوس کرتے ہیں کہ ایک سال زندگی کا کم ہو گیا، ایک سال ایسے ہی گزر گیا جس میں جو نیکیاں کی تھی وہ اس لائق نہیں ہے کہ ان پر بھروسہ کیا جائے اور مغفرت کی امید کی جا سکے، نہیں ہے۔ بات یہ ہے کہ نیو ایئر کے نام پر جو جشن منایا جا رہا ہے آج، اس میں آپ دیکھیں گے 31 دسمبر کی رات میں جو جشن منایا جاتا ہے اور نوجوان لڑکے اور لڑکیاں گھروں سے باہر وقت گزارتے ہیں، ہزاروں نہیں لاکھوں لڑکیاں ہر سال اپنی عزت داؤ پر لگا رہی ہیں، اور ہزاروں نوجوان لڑکے، نوجوان بھائی ہمارے، وہ زنا کے دلدل میں پھنستے جا رہے ہیں۔ نیو ایئر سے شروع ہوتا ہے، گھر سے باہر مناتے ہیں، گھر والوں کو کہہ دیتے ہیں بھئی ہم پارٹی منائیں گے اور وہاں سے جلد آ جائیں گے، پوری رات ہو جاتی ہے، ماں باپ بھی دھیان نہیں دیتے، وہاں سے شروعات زنا کی ہوتی ہے اور اختتام کیا ہے؟ اللہ کی پناہ، اللہ سب کی حفاظت فرمائے۔ سب جانتے ہیں زنا تو بڑی بری چیز ہے، بڑی بری چیز ہے۔ تبرستان کا ایک بادشاہ تھا، نہایت بدکار، بد کردار۔ اس کا معمول یہ تھا کہ اپنی رعایا میں سے روزانہ ایک نوجوان لڑکی کو اٹھوا لیتا یا اس کے گھر پہنچ جاتا اور اس کے ساتھ زنا کرتا، پھر کوئی زندہ رہے مر جائے اس کی زندگی کیسے گزرے اس سے کوئی سروکار نہیں تھا۔ ایک مرتبہ ایک عورت روتے ہوئے شیخ ابو قصاب سعید رحمت اللہ علیہ کے پاس آئی اور ان سے آ کر کہا کہ حضرت بڑا مسئلہ پیش آ گیا ہے، جو بادشاہ ہے اس نے آج کہلا کر بھیجا ہے کہ میں تیری لڑکی کے ساتھ زنا کروں گا، لہٰذا ادھر ادھر کہیں جانے کی اجازت نہیں ہے۔ اب بادشاہ وقت سے کون بچا سکتا ہے؟ آپ دعا فرما دیں اللہ مجھے اور میری بچی کو اس سے بچا لے۔ حضرت نے کہا کہ بھئی میں تو اس لائق نہیں ہوں کہ دعا کروں۔ ابو قصاب سعید رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں اس لائق نہیں کہ دعا کروں، اور میری دعا اس درجے کی نہیں کہ اللہ رب العزت اس بادشاہ کو روک دے۔ آپ ایک کام کرو، قبرستان چلی جاؤ، اس خلیے کا ایک نوجوان ملے گا، اس سے دعا کروانا۔ یہ عورت بھاگتی بھاگتے قبرستان پہنچی، جس خلیے کا، جس وضع قطع کا حضرت نے بتایا تھا ایک نوجوان وہاں بیٹھا ہوا تھا۔ تو اس عورت نے ساری بات کہی اور کہا کہ مجھے اور میری بچی کو آپ بادشاہ سے بچا لیں۔ تو انہوں نے کہا کہ بھئی مجھ سے تو ہو نہیں سکتا، آپ ایک کام کرو، یہاں سے واپس جاؤ اور ابو قصاب سعید رحمت اللہ علیہ سے جا کر دعا۔ اس عورت کو بڑا غصہ آیا، ان کے پاس گئی تھی، انہوں نے تمہارے پاس بھیجا، تمہارے پاس آئی ہوں تو تم کہتے ہو کہ نہیں واپس انہی کے پاس جاؤ۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، ابو قصاب سعید سے دعا کراؤ تبھی دعا قبول ہوگی۔ یہ عورت بھاگتی ہوئی واپس آئی، پریشان بھی تھی، غصہ بھی آ رہا تھا، تھک بھی گئی تھی، ساری بات کہہ سنائی۔ تو حضرت نے ہاتھ اٹھائے اور آہستہ سے دعا کی۔ ابھی دعا کر ہی رہے تھے کہ ایک شور سنائی دیا۔ کیا شور تھا؟ شور یہ تھا کہ بادشاہ وقت کسی کے گھر جا رہا تھا تاکہ وہ زنا کر سکے، اپنی خواہش پوری کر سکے۔ اتفاق یہ کہ گھوڑے کو ٹھوکر لگی، بادشاہ گھوڑے پر سے گرا، گردن کی ہڈی ٹوٹی اور بادشاہ کا انتقال ہو گیا ہے۔
اللہ نے ابو قصاب سعید کی دعا قبول فرما لی۔ جب یہ شور ہوا تو اس عورت کو بڑا اطمینان ہوا، لیکن حیرت بھی ہوئی۔ وہ شکریہ ادا کر کے وہاں سے چلی گئی۔ کسی نے کہا کہ حضرت معاملہ کیا تھا؟ جب آپ نے اس عورت کو بھیجا تو پہلے ہی دعا کر دیتے، اتنا کیوں تھکا دیا اس کو؟ تو حضرت نے کہا کہ میں نے اسے حضرت خضر علیہ السلام کے پاس بھیجا تھا تاکہ وہ ان سے دعا کروا سکے، لیکن قبرستان میں جو نوجوان تھے وہ خضر تھے اور انہوں نے واپس میرے پاس بھیج دیا۔ تو اس سے مجھے معلوم یہ ہوا زانی کے لیے بد دعا کرنا سراسر جائز ہے، اللہ سراسر جائز ہے، لہٰذا میں نے بد دعا کی، اللہ نے قبول کر لی۔ اللہ کتنا برا عمل ہے، کتنا برا عمل ہے۔ اس میں کیا ہوتا ہے؟ یہی ہوتا ہے، نیو ایئر پر زنا ہوتا ہے اور کچھ نہیں۔ جس کا تعلق نبی سے ہو، نبی کی تعلیمات سے ہو، وہ اس طرف تو جا ہی نہیں سکتا، بلکہ کسی طرف بھی نہیں جا سکتا، اس کا رخ اللہ کے اور اللہ کے نبی سے ہٹ ہی نہیں سکتا۔ رابعہ بصریہ کے متعلق آتا ہے، ایک نوجوان ان کا پیچھا کرتا رہتا تھا، جب بہت عرصہ گزر گیا تو ایک دن رابعہ بصریہ نے اسے روک لیا اور کہا کہ میں بہت عرصے سے دیکھ رہی ہوں تم میرا پیچھا کر رہے ہو، کیا مسئلہ ہے؟ تو رابعہ بصریہ سے اس نوجوان نے کہا کہ میں تم سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ تو رابعہ بصریہ نے کہا کہ وہ تو ٹھیک ہے، لیکن تم پلٹ کر دیکھو، میرے پیچھے میری بہن آ رہی ہے، وہ مجھ سے زیادہ خوبصورت ہے۔ تو رابعہ بصریہ کو چھوڑ کر اس نوجوان نے پیچھے پلٹ کر دیکھا، کہا کہ دور تک کوئی نہیں ہے، کہاں ہے تمہاری بہن؟ رابعہ بصریہ نے کہا تمہیں میرے سے کوئی تعلق نہیں، تمہیں تو صرف خوبصورتی چاہیے، اگر تمہیں مجھ سے محبت ہوتی، مجھ سے عشق ہوتا تو تم پلٹ کر ہی نہیں دیکھتے۔ تو یہی معاملہ ہمارا ہے، ہم نبی سے محبت کا دعویٰ تو کرتے ہیں، نبی کی طرف پلٹ کر ہم دیکھنا نہیں چاہتے، ہم کسی اور راستے پر چلے جا رہے ہیں۔ وہ راستہ عیسائیوں کا ہے، یہودیوں کا ہے، غیر مسلموں کا ہے، اللہ کے نافرمانوں کا ہے، اللہ کے دشمنوں کا ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم پھر بھی صحیح ہیں، ہم پھر بھی پکے سچے مومن ہیں، ہم صحیح راستے پر چلے جا رہے ہیں، روز قیامت مغفرت کا سرٹیفکیٹ ہمارے ہاتھ میں مل جائے گا۔ سراسر یہ ایک ایسا خیال ہے جس کی کوئی بنیاد نہیں۔ ہمارا معاملہ تو بڑا عجیب و غریب ہو گیا، ساری زندگی اللہ کے نبی کا نام لیتے ہیں، اللہ کا نام لیتے ہیں، دین کا نام لیتے ہیں، قرآن سنت کی بات کرتے ہیں، لیکن جب وقت آتا ہے تو سرے سے پھر جاتے ہیں، کچھ اتا پتا نہیں۔ ایک استاد نے اپنے شاگردوں کو توحید کی تعلیم دی اور رات دن ان کو کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ یاد کراتے رہتے تھے۔ اتفاق یہ کہ استاد کے پاس ایک طوطا تھا جو ان کے ساتھ کلاس میں آ جایا کرتا، اور جب وہ دیکھتا کہ استاد لا الہ الا اللہ کا ورد کرا رہے ہیں، یاد کرا رہے ہیں، تو یہ بھی لا الہ الا اللہ کہنے لگتا، ہر بات میں یہ بھی لا الہ الا اللہ کہتا، یہاں تک کہ مشہور ہو گیا کہ اب یہ طوطا بھی موحد ہے، یعنی اللہ کو ایک مانتا ہے، حالانکہ ان پر شریعت نہیں، یہ ایسی بات ہے۔ تو ایک مرتبہ اچانک کیا ہوا، بلی نے جھپٹا مارا اور طوطے کی گردن دبوچ لی۔ اب استاد دیکھ رہے تھے، لیکن وہ طوطا اونچائی پر تھا اور استاد وہاں تک پہنچ نہیں سکتے تھے، اسے بچا نہیں سکتے تھے۔ اس وقت طوطے کی جو آواز نکلی وہ وہی تھی جو طوطوں کی ہوا کرتی۔ یہ جو کلمہ پڑھا کرتا تھا لا الہ الا اللہ، یہ کوئی کلمہ اس کی زبان سے نہیں نکلا، بلکہ وہ شور مچاتا رہا اپنی زبان میں۔ طوطا مر گیا۔ استاد جب کلاس میں آئے تو بڑے مایوس اور خاموش بیٹھ گئے۔ شاگردوں نے کہا کہ حضرت کیا مسئلہ ہے، آپ ایک طوطے کے مرنے پر غمگین ہو رہے ہیں۔ استاد نے کہا کہ نہیں، طوطے کے مرنے پر غمگین نہیں ہوں، بلکہ بات یہ ہے ساری زندگی طوطے نے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کہہ کر گزار دی، لیکن جب وقت آیا موت کا تو طوطے نے اپنی وہی آواز نکالی جو اس کی فطری آواز ہے، کلمہ پڑھنا بھول گیا۔ تو میں یہ سوچ رہا ہوں ساری زندگی ہم لا الہ الا اللہ کہہ رہے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کو مان رہے ہیں، کہیں ایسا نہیں جب ہماری موت کا وقت آئے تو ہم بھی کلمہ بھول جائیں اور یہ صرف زبان سے نکل رہا ہو، دل سے نہ ہو، اس وقت کیا ہوگا؟ شاگردوں نے کہا کہ حضرت بات صحیح ہے، بات صحیح ہے، اور بات یہی ہے کہ ہم نبی سے وفاداری کی بات تو کرتے ہیں، لیکن نبی سے وفاداری صرف زبانی ہے، عملی نہیں، عملی نہیں۔
عمل وہی ہے جو یہودیوں کا ہے، عیسائیوں کا ہے، غیر مسلموں کا۔ جشن منایا جاتا ہے، ہیپی نیو ایئر کہا جاتا ہے، خوب خرافات اور خوب فضول خرچی کی جاتی ہے۔ اسلام میں تو فضول خرچی کو سخت ناپسند کہا گیا کہ فضول خرچ جو ہے وہ شیطان کا بھائی ہے، لیکن ہزاروں نہیں لاکھوں کروڑوں روپے نیو ایئر پر خرچ کر دیے جاتے ہیں جس کا دین سے اور زندگی سے کوئی تعلق نہیں، کوئی فائدہ نہیں ہے اس کا، نہ دین میں نہ دنیا میں کوئی فائدہ نہیں۔ نبی کریم علیہ السلام کے صحابہ کی زندگیاں اٹھا کر دیکھی تو معلوم ہوگا کہ انہوں نے ہمیں سبق دیا ہے کہ نبی کی جو زندگی ہے، نبی کی جو تعلیمات ہیں وہ سب سے بڑھ کر ہے، اس سے بڑھ کر کچھ نہیں۔ جب بیت المقدس حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فتح کیا تو ایک صحابی نے آپ سے عرض کیا، امیر المومنین یہاں دسترخوان پر عیسائی بھی ہوں گے، غیر مسلم بھی ہوں گے، تو کھانے کے بعد آپ اپنی انگلیاں چاٹنا یہاں جو ہے پسند نہیں کیا جاتا، وہ نہ چاٹیں۔ عیسائیوں میں انگلیاں چاٹنا نہایت بدشگون سمجھا جاتا ہے، آپ اپنی انگلیاں کھانے کے بعد نہ چاٹیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ناراض ہو گئے اور فرمایا، ہم جاہل تھے، ہم قاتل تھے، ہم بالکل حیوان تھے، ہماری زندگی جانوروں سے بدتر تھی، لیکن اسلام نے، نبی کی تعلیمات نے، نبی کے اسوے نے، نبی کی سنت نے ہمیں ایسا بنا دیا کہ قیصر و کسریٰ آج ہمارے پاؤں کے نیچے ہیں اور ان کے تخت اور تاج ہماری ٹھوکروں میں ہیں۔ اسلام نے ہمیں عزت دی ہے، نبی کی سنت نے ہمیں عزت دی ہے۔ دنیا کچھ سے کچھ سمجھتی رہے لیکن میں انگلیاں چاٹنا نہیں چھوڑوں گا۔ اللہ، کیا بات تھی! اور ہم ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں۔ اسلام نے ہمیں عزت دی اور ہم اسی اسلام کو پیچھے ڈال کر غیروں کے بتائے ہوئے طریقے پر چل رہے ہیں۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ نبی کریم علیہ السلام کے صحابہ کا تو معاملہ ہی ایسا تھا کہ اگر چھوٹی سے چھوٹی بات ایسی انہوں نے دیکھی کہ اس کو دیکھا کہ نبی نے اس عمل کو کیا ہے تو فوراً اس عمل کو کرنا چاہتے تھے۔ میدان جنگ میں جب زکوٰۃ کے منکرین سے، ملحدین سے حضرت ابو بکر نے جہاد کا اعلان کیا تو صحابہ فوجیں لے کر بڑھے۔ میدان جنگ میں مقابلہ اب شروع ہونے والا ہے، دونوں طرف سے لشکر دوڑتے آ رہے ہیں۔ ایسے میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھوڑا دشمنوں کی طرف دوڑاتے لے جا رہے ہیں، اچانک گھوڑے کو روکا اور گول دائرے میں اپنے گھوڑے کو دوڑانا شروع کر دیا۔ تو کئی صحابہ نے کہا کہ عثمان یہ کیا کر رہے ہو، اب تو لڑنے کا وقت ہے، اب تو تفریح کر رہے ہو، گھوڑے کو گول دائرے میں گھما رہے ہو، یہ کیا معاملہ ہے؟ حضرت عثمان غنی نے کہا، ایک مرتبہ جب فوجیں آپس میں ٹکرانے والی تھی، مقابلہ ہونے والا تھا، میں نے نبی کو دیکھا اسی طرح گول دائرے میں گھوڑا دوڑا رہے ہیں، میں نے سوچا سنت پر عمل کر لوں۔ اللہ اللہ۔ ایک صحابی فوج لے کر نکلے، ایک راستے سے گزر ہوا تو اچانک اپنی سواری سے اترے اور جنگل کی طرف چل دیے۔ جب وہ واپس آئے دوسرے صحابہ نے پوچھا، آپ کہاں گئے تھے؟ کہا کہ اس راستے پر اس جگہ آ کر نبی کریم علیہ السلام اپنی سواری سے اترے اور اسی طرح اس راستے پر جنگل میں اندر چل کر گئے، آپ کو استنجے کی حاجت تھی، آپ وہاں سے فارغ ہو کر واپس آئے، حالانکہ مجھے استنجے کی ضرورت نہیں تھی لیکن میں گیا پیشاب کر کے واپس آیا ہوں کہ نبی کی سنت پر عمل ہو جائے گا۔ اللہ اللہ، کیا صحابہ تھے! ایک مرتبہ نبی کریم علیہ السلام مسجد میں خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، اچانک آپ نے کسی سے فرمایا کہ بیٹھ جاؤ، مسجد کے اندر جو لوگ تھے ان سے فرمایا، تو ایک صحابی باہر سے چلے جا رہے تھے، راستے پہ سے مسجد کے باہر، وہ وہیں بیٹھ گئے یہاں تک کہ آپ کی بات ختم ہو گئی۔ جب آپ کو معلوم ہوا کہ ایک صحابی راستے میں، چلتے راستے میں ایسے ہی بیٹھ گئے، حالانکہ ان کے سر پر لکڑیوں کا گٹھڑ تھا، بوجھ اٹھائے بیٹھے رہے، تو آپ نے فرمایا میں نے تو اندر والوں کے لیے کہا تھا۔ انہوں نے کہا اے اللہ کے نبی، میں سمجھا جہاں تک آپ کی آواز پہنچ رہی ہے وہاں تک کے لیے آپ کا حکم ہے، اس لیے میں وہاں بیٹھ گیا۔ اور ایک ہم ہیں، نبی کریم علیہ السلام نے صاف فرما دیا، من تشبہ بقوم فہو من، جو جس قوم کی شباہت اختیار کرتا ہے وہ انہی میں سے،
اور پھر بھی ہم ان کی شباہت اختیار کر رہے ہیں، نئے سال کو مناتے ہیں، خوشیاں مناتے ہیں۔ کس بات کی خوشی؟ ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کفار کی مشابہت اختیار کرنے سے انسان ایمان سے بھی ہاتھ دھو سکتا ہے۔ کفار کی مشابہت کسی بھی معاملے میں ہو، صرف نیت کا مسئلہ نہیں، کسی بھی معاملے میں۔ انہوں نے 5 باتیں ارشاد فرمائی۔ ابن تیمیہ کہتے ہیں کفار کی مشابہت اختیار کرنے سے سب سے پہلا نقصان یہ ہے کہ آدمی صراط مستقیم سے دور ہٹ جاتا ہے، اللہ اکبر، یعنی سیدھے راستے سے بھٹک جاتا ہے، اور پھر راستے کتنے بھی ہوں، کیسے بھی ہوں، مشکل ہو، پھر شیطان اس کو وہاں سے جکڑ لیتا ہے۔ تو صراط مستقیم سے آدمی بھٹک جاتا ہے۔ جب کافروں کی مشابہت اختیار کی جاتی ہے کسی بھی معاملے میں تو سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ آدمی صراط مستقیم سے بھٹک جاتا ہے۔ دوسرا نقصان کیا ہے؟ کفار سے مشابہت اختیار کرنے سے نہ چاہتے ہوئے بھی قلبی الفت پیدا ہو جاتی ہے۔ ان کے عمل سے، ان کافروں سے اور ان نافرمانوں سے دل میں ایک محبت پیدا ہونے لگتی ہے۔ آدمی چاہتا نہیں کہ محبت کرے، لیکن محبت پیدا ہو جاتی ہے، انسیت پیدا ہو جاتی ہے، دل ان سے راغب ہونے لگتا ہے، ان کی طرف راغب ہونے لگتا ہے، اور آدمی سوچتا ہے کہ یہ بھی برے نہیں ہیں، کوئی بات نہیں، ان کے ساتھ بھی بیٹھ سکتے ہیں، ان کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں، ان کے ساتھ بھی رہ سکتے ہیں۔ ایک الفت، ایک انسیت دل میں پیدا ہو جاتی ہے۔ اور تیسری جو بات ہے وہ یہ کہ کفار سے مشابہت اختیار کرنے سے اور اس پر بار بار عمل کرنے سے، جیسے کہ ہم ہر سال نیو ایئر منا لیتے ہیں، تو یہ بار بار کرنے سے شریعت سے نفرت پیدا ہو جاتی ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے جو تعلیمات ارشاد فرمائی ہیں اس سے دل میں نفرت پیدا ہو جاتی ہے۔ آدمی نماز کا وقت ہوتا ہے سوچتا ہے ارے بعد میں پڑھ لیں گے، کوئی اور وقت ہوتا ہے تو آدمی سوچتا ہے نہیں اور رک کر لیں گے۔ فرض کام بھی آدمی چھوڑ دیتا ہے، فرض نمازیں بھی چھوڑ دیتا ہے، جو اس پر واجب ہے وہ بھی سوچتا ہے کہ اور دیر سے کریں گے، اور دیر سے کریں گے، یہاں تک کہ پھر اس سے نفرت پیدا ہونے لگتی ہے۔ اگر کوئی اس کو نماز کی تلقین کرے، نیکی کی بات کہے تو اس کو ناگوار گزرتا ہے، بھئی یہ یہی بات کرتے رہتے ہیں، ان کو کوئی کام ہی نہیں ہے۔ تو مشابہت پر اصرار سے، شریعت مطہرہ سے، نبی کی تعلیمات سے نفرت پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ تیسرا نقصان ہے۔ اور چوتھا نقصان کیا ہے کہ ان کا یہ عمل، ان کی یہ عادات جو ہیں یہ پسند آنے لگتی ہیں۔ آدمی کہتا ہے کہ یہ بھی اس میں کوئی برائی نہیں، کر لو بھئی، ٹھیک ہے، ثواب نہیں ملتا، گناہ نہیں ملتا، کر لو، کیا حرج ہے۔ اور پھر اس طرف اس کی رغبت، پسندیدگی بڑھتی چلی جاتی ہے، ایک سے دوسرا، دوسرے سے تیسرا، پھر چوتھا۔ جب کئی عمل کفار کے مشابہ ہو جاتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ بے حیائی آ جاتی ہے۔ بے حیائی پہلا دروازہ ہے ایمان کو چھیننے کا۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ 5واں بڑا نقصان یہ ہے کہ جب ہم کفار کے عمل کو دہراتے رہتے ہیں، بار بار دہراتے رہتے ہیں، ان کی خوشیوں میں شریک ہوتے رہتے ہیں، ان کے جشن، ان کے تہواروں میں شامل ہونے لگتے ہیں، یا نہ بھی ہو خود سے منانے لگتے ہیں، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ کفار کو دلی خوشی محسوس ہونے لگتی ہے، بھائی یہ بھی ہم جیسا ہی ہے، یہ بھی ہمارے جیسا ہی ہے، یہ بھی ہم سے محبت کرتا ہے، یہ اور ہم ہم دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے، یہ بات آنے لگتی ہے۔ اور ان کو جب خوشی محسوس ہوتی ہے تو وہ اپنے کفر پر جم جاتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ جو ہم عمل کر رہے ہیں یہ بالکل حق بجانب ہے، یہ بالکل صحیح ہے، اگر درست نہ ہوتا تو غیر مذہب کے لوگ اس کو اختیار نہ کرتے، تو ان کے کفر پر جمنے کا سبب بھی ہم بنتے ہیں۔ یہ بڑا نقصان ہے۔ پھر اگر کوئی ان کو تعلیمات دے اور دین کی طرف بلائے تو ان کا دل راغب نہیں ہوتا۔ آج یہی ہو رہا ہے۔ تو یہ بڑے 5 نقصانات ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا نیو ایئر منانا، نئے سال کا جشن منانا کفار کی مشابہت ہے، اور مشابہت اختیار کرنا نہ صرف نقصان دہ ہے بلکہ اسلام میں حرام ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کی بہت ساری احادیث مل جائیں گی جس میں مشابہت سے انکار کیا گیا۔ اس زمانے میں نبی کریم علیہ السلام کے
کفار بڑی بڑی مونچھیں رکھا کرتے اور داڑھی بہت چھوٹی سی رکھا کرتے. آپ نے فرمایا مونچھیں کم کرو داڑھی بڑھاؤ، کفار کے خلاف عمل بتائے. تو یہ چیز جو ہے یہ ہے کہ کفار سے مشابہت اختیار کرنا نہ صرف ناجائز ہے بلکہ گناہ کا عمل ہے. نبی کریم علیہ السلام کی ایک حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں آقا نامدار محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے مشرکین کے ملک میں گھر بنایا، ہماری تو مجبوری ہے، ہم تو یہاں رہ رہے ہیں، یہیں پیدا ہوئے ہیں، ہماری نسلیں یہیں چلی آ رہی ہیں، ہماری کوئی بات نہیں. جس نے کفار کے مشرکین کے ملک میں اپنا گھر بنایا اور نوروز اور مہر جان کا جشن منایا. نوروز ایک ہندوؤں کا تہوار ہے جسے دسہرا کہتے ہیں، یہ ایرانی بھی منایا کرتے تھے. اور مہر جان جو ہے اس کے بارے میں روایات آئی ہیں، بہت سارے علماء اور تاریخ دان کہتے ہیں نئے سال کے جشن کو مہر جان کہا جاتا ہے، اور کچھ کہتے ہیں کہ نہیں یہ ایرانیوں کا ایک تہوار ہے. بہرحال معلوم یہ ہوا کہ ان کا تہوار ہو یا نئے سال کا جشن ہو، اس کے متعلق حدیث ہے. اور نوروز اور مہر جان کا جشن منایا اور اسی حالت میں وہ مر گیا، روز قیامت انہی لوگوں میں اٹھایا جائے گا. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. کتنی سخت وعید ہے، صاف فرما دیا گیا کہ وہ دائرہ اسلام سے نکل گیا ہے، انہی لوگوں میں اٹھایا جائے گا، مطلب کافروں و مشرکوں کے ساتھ ہی روز قیامت اس کا حشر ہوگا. ایک اور حدیث ہے، نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تم خود اپنا محاسبہ کرو، اپنا حساب کتاب خود کر لو اس سے پہلے کہ تمہارا حساب لیا جائے. یعنی روز قیامت جب تمہارا حساب لیا جائے گا اس سے پہلے اپنا حساب لے لو تاکہ سیدھے راستے کو اختیار کر سکو اور روز قیامت شرمندگی اور نقصان نہ اٹھانا پڑے. بہرحال اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. شاعر نے کہا ہے غافل تجھے گھڑیال یہ دیتا ہے منادی، غافل تجھے گھڑیال یہ دیتا ہے منادی، گردوں نے گھڑی عمر کی ایک اور گھٹا دی. یعنی نئے سال کا جشن ہم جو منا رہے ہیں یہ کوئی اہمیت نہیں رکھتا، یہاں تو عمر اور گھٹ گئی ہے، یہاں تو نقصان ہو رہا ہے، فائدے کی کہاں بات ہے. دعا فرمائے اللہ رب العزت مجھے بھی اور آپ کو بھی کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. کعبے پہ پڑی جب پہلی نظر کیا چیز ہے دنیا بھول گیا، کیا چیز ہے دنیا بھول گیا.